بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مملکت میں یوں تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور پی ڈی ایم اس لیے ناکافی ہے کہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے جو پی ڈی ایم میں ایک وقت تھی اور اب نہیں ہے، اے این پی بھی ہے جو پی ڈی ایم میں ایک وقت تھی اور اب نہیں ہے، اور پھر اتحادی جماعتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بناتی رہی ہیں۔ 6-7 جماعتیں آج کل پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ ہیں، اور ان کی ایک مخلوط حکومت قائم ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کو بحران سے نکال لیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہوگا، اسحاق ڈار صاحب ہمارے بہت محترم دوست ہیں، اور جب یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہی تھی تو میں نے اس خیال سے فون کیا کہ ان کے ذریعے میں میاں محمد نواز شریف صاحب تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ حضور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی۔ یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جن کی قیادت جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے، ان کے درمیان میں ایک تناؤ اور ایک ٹکراؤ جو ہے اس کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ اس میں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، پی ڈی ایم کو اس سے باہر رہنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے یہ ساری لڑائی خود لڑنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ لڑائی اپنی خود لڑنی چاہیے، جو ان کو پچھلے 70 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک اپنے نکاح چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں بچہ جمورہ۔ عمران خان صاحب کو آگے کر دیا کہ وہ لڑیں، اب ان کو آگے کر دیا گیا جی پی ڈی ایم کو کہ جب عمران خان صاحب سے لڑیں، تو ان کی لڑائی کبھی بے نظیر لڑ رہی ہے، کبھی نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں، کبھی کوئی لڑ رہا ہے، کبھی کوئی لڑ رہا ہے، ان کو یہ سہولت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب دونوں کو یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال ایک یہ ضرور کیا کہ اس لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، ان کو بھی ساتھ للکارتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ عمران خان صاحب نے ذرا زیادہ سختی سے، زیادہ شدت سے، زیادہ حدت کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا۔ جب میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا تو میں نے کہا جی کہ آپ یہ طریقہ عدم اعتماد نہ لائیں، یہ جتنا عمران خان صاحب کا 3.5-4 سال کا گند ہے، جتنا اسٹیبلشمنٹ کی جتنی سیاہ کاری ہیں پچھلے 5-7-8 سال کی نظام کو درم بھرم کرنے کی، اور سیاسی ابتری کی، سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کے اندر جو اقتصادی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں ماہر معیشت نہیں ہوں، لیکن یہ بات آپ کسی گلی کوچے والے کو بھی دیکھ لیں تو وہ یہ بتا دے گا کہ جی چونکہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب تو جذبہ، شوق، ساتھیوں ساؤں کو چھو رہا تھا، انہیں بتایا نہیں ملک تو بالکل ڈوب رہا ہے اور ہم اس کو اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رکھ سکتے، اس ملک کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تب میں نے بڑے مدبانہ طریقے سے، شاید الفاظ مختلف ہوں، میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب یہ ملک کو میں نے ڈبویا ہے، یہ آپ نے ڈبویا ہے، یہ میاں نواز شریف نے ڈبویا ہے، ہم معامے لگتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے۔ ایک دفعہ میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے وی لوگ سارے گواہ ہیں کہ میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اس دفعہ جن لوگوں نے ڈبو کے اور ہمیں دوزخ میں ڈالے رکھے، اس دفعہ وہ سارے ہمارے ساتھ دوزخ میں ہوں گے۔ کتنے وی لوگ ہیں جس میں نے کہا تھا ہمارا 11 دوزخ، کتنی دفعہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نام لے کے، جبکہ نام لینا ذرا سوء ادب کہلاتا تھا، وہ ساخی سمجھی جاتی تھی، قابل سزا جو ہے وہ ایک جرم سمجھا جاتا تھا، یہ جرت نہیں تھی، تو اس کے باوجود میں کسی نہ کسی لحاظ سے یہ بات کرتا رہا۔ اب جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جیسے ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور ملک بچا کے جائیں گے۔ بہرحال جذبہ شوق بلند تھا، مجھے پتہ تھا انسانی نفسیات ہے، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بڑی پریشانیاں تھی، ذاتی مقدمات تھے، ناجائز تھے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی سیاستدان تھے نہیں، وہ تنگ آ چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسی بہانے شاید میری جان بخشی ہو جائے، اور وہ ہو بھی گئی، اور میں مین سٹریم میں آ جاؤں، آ بھی گئے، وزارت بھی مل گئی، سامنے ان کی صورتحال ہے، لیکن وہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انسانی خصلت ہے۔ میں خود بہت بڑا کاروبار کرتا رہا ہوں، ایک موقع آیا آج سے 20 سال پہلے کہ میرا کاروبار جو ہے اوندھے منہ زمین پہ جا پڑا۔ میرے 50-60-70 کروڑ کی انڈسٹری تھی اس زمانے میں، اور میرا اس سے بھی کئی زیادہ کروڑ کی ایکسپورٹ تھی۔ بہرحال میں آخر تک یہی سمجھتا رہا کہ میں اس کو نکال پاؤں گا۔ مجھے بڑے سیانے کہتے رہے جو سمجھتے تھے کہ ہم پہ جب ایسی بیتی ہم نہیں نکال سکے تھے، تو ابھی سے بندوبست کرو تو شاید نقصان کم ہو، لیکن میں ڈٹا رہا، اور پھر ایک کاروبار جب انجام میں پہنچا تو مجھے جہاں ستیہ ناش ہونا تھا میرا سب ستیہ ناش کر گیا۔ ملکوں کی کہانی ذرا فرق ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے
وہ بری طرح گھر چکی ہے. یہ نظام جو ہے اس کے لیے کئی بیرونی قوتیں بھی روبہ عمل ہیں، اور ہندوستان میں تو خوشی کے ڈنکے بج رہے ہیں کہ ان کو بہت سارا کام بغیر کوشش کے ان کی امیدیں بار آ رہی ہیں کہ پاکستان کی مصیبت مشکلات جو ہیں وہ چار سو پھیلی ہوئی ہیں. نظام درہم برہم ہے، سیاسی نظام کی ابتری ہے، اقتصادی ہے کہ بحالی کے صرف بحث یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور مہنگائی ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو رہی کہ میں ڈر کے مارے نکلتا نہیں ہوں کہ گھر سے نکلو تو آپ کی جیب جو ہے واپسی پہ خالی ہوتی ہے، چاہے آپ دکان میں جائیں یا نہ جائیں. صرف گاڑی کا ایک چکر ہی لگائیں تو گاڑی ہی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا پیٹرول کھا جاتی ہے کہ آپ کے جو ہے 2-3-4 دن کا نظام دھرم بھرم رہتا ہے. تو کہاں ایک آدمی جس کی گزرا اوقات بہت معمولی ہے، بدقسمتی سے ہمارے سے کئی گنا کم ہے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کے مسائل علیحدہ پڑے ہیں. مجھے 2 واقعات یاد آتے ہیں. یحییٰ خان کے دور میں پاکستان ٹوٹا اور آج تک وہ بلیم کیا جاتا ہے، اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. وہ پاکستان کو توڑنے کا غدار یحییٰ خان کے نام پہ مشہور ہے عام پبلک کے اندر. حالانکہ ہمارے چونکہ فوج بڑی طاقتور ہے تو ہمارے نصاب میں یحییٰ خان کے بارے میں کوئی ایسی حرزہ سرائی نہیں کر سکتے، نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن عملاً جو ہے پبلک کے اندر آنے والی نسلوں تک میں کسی کو یہ نہیں پتا ہماری نئی نسل کو کہ مشرقی پاکستان کیا تھا کیا نہیں تھا. یحییٰ خان کے بارے میں پتہ کوئی غدار تھا، لیکن یہ کام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یحییٰ خان نے نہیں کیا تھا. یہ کام ایوب خان کے 11 سال 10 سال کر گئے تھے، اور 10 سال بھی نہیں. 7 جنوری 1951 کو آرمی چیف بنا تھا، اسی دن سے اس کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور مارچ 1969 تک یعنی کہ 18 سال پاکستان جو ہے اس کی سازشوں کی زد میں رہا. کتنوں کو یاد ہے کہ مغلیہ خاندان کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک ہی آئے گا، بہادر شاہ ظفر. یہ جو بہادر شاہ ظفر ہوتے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ جو جنرل یحییٰ خان ہے، یہ کہنے کہ یہ بالکل ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ جو ہے ان کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 13واں بادشاہ سلطنت مغلیہ کا، اس کا نام تھا نصیر الدین محمد شاہ، مشہور ہو گیا محمد شاہ رنگیلا، یہ آپ نام سن رکھا ہوگا. یہ 18ویں صدی کے اوائل میں یعنی کہ 1717 یا 18 میں اقتدار میں آیا، اور یہ 1748 اور 49 میں اقتدار سے گیا، یعنی کہ یہ تقریباً 30 سال کم و بیش اقتدار میں رہا. اور یہ جو مغلیہ خاندان پہ جو بیتی ہے، 1703 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ خاندان جو دنیا کی سب سے عظیم سلطنت میں سلطنت عثمانیہ کے بعد اس کا وجود تھا، 10-15 سال بعد ایک سب موصوف آئے، 30 سال میں اس کا تیا پانچا کر گئے. سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی، کہیں پہ کوئی حکمران، کہیں پہ آزاد ریاستیں، کبھی جس کا دو لگا ایسا نفس نفسی کا عالم تھا. بہرحال یہ مغلیہ خاندان کا خاتمہ تھا. آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے وقت میں مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، لیکن 100 سال پہلے محمد شاہ رنگیلا اس کی بنیاد رکھ کیا تھا. ایگزیکٹلی جو ایوب خان کے جو واقعات ہیں، جو اس کے بعد کے واقعات ہیں، جو مشرف کے واقعات ہیں، انہوں نے ایڈ اپ کیا. لیکن اس پیریڈ کے اصل زماندار جو ہے، نمبر 1 مجرم جو ہے، بڑا مجرم جو اس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. جو بندہ اصل میں جو چنگاری چلانے والا ہے، جو سٹارٹ کرنے والا ہے، اس کا نام تھا جنرل رائی شریف. 2013-14 سے یہ ڈرامہ شروع ہوا، نئی حکومت آئی. ان کا غلطی یہ ہے کہ جنرل رائی شریف کو آرمی چیف تو بنا دیا، لیکن 2016 کے اندر ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے اس کا بدلہ پاکستان سے لیا، اور پاکستان سے بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ عدم استحکام کا شکار کیا. آج ایک تحریک انصاف کے دوست ہیں، ان کے گھر میں کھانے پہ گیا دوپہر کو، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی، پیغمبروں کے وقت میں بھی سارے کافر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. ایک تو عمران خان صاحب کی جو مثال ہے، نعوذ باللہ، پیغمبروں سے کم نہیں دی جاتی. تو میں نے یہ کہا کہ یہ تو کام نواز شریف صاحب کے وقت میں ہو چکا ہے کہ 2016 میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، قادری، کون سی پارٹی جو عمران خان کے خلاف متحد نہیں تھی، 40 ٹی وی چینل کو اکٹھا کر کے یہ عمران خان صاحب کو یہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا. نواز شریف صاحب کے خلاف بھونکوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، ان کا میڈیا ٹرائل کر رہے تھے. میں حلفاً کہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غصہ ان کو، اس لیے کہ یہ بات وہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ سمجھ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اتنی لوگوں سے پوچھا،
اور اتنے قریبی لوگوں سے اور بڑے اعتماد میں لے کے پوچھا. سارے لوگ قسم کھاتے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو یہ بات جنرل باجوہ نے پل ڈیڈ کے وفد کو کب کہی؟ 2019 میں کہی، جب عمران خان صاحب کا اسٹوڈنٹ اسمار پہ تھا کہ نواز شریف صاحب دیانتدار شخص ہے، ان کے بارے میں ہمیں ایک چیز کا انعام نہیں ملا. تو مجھے جن سے بھی پوچھا سب نے مجھے یک زبان کہا. میرے یہ موضوع ہے نہیں، لیکن چونکہ ضمناً آ گیا تو بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ذمہ دار نہیں تھا. بین ہی راحیل شریف تو بہرحال اس سے بنیاد ضرور چھوٹی سی رکھی، لیکن اصل ذمہ دار تھا جنرل باجوہ. جو عمران خان صاحب جو میرا آج کا موضوع ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ دوغلا آدمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے یہ سوچا کہ میں کوئی دنیا میں بہت چلاک ہوں. انفیکٹ وہ کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. یہی باجوہ صاحب کا قصور تھا کہ طاقت کے نشے میں زو میں سمجھا کہ میرے پاس عقل بھی ہے. انہوں نے سوچا کہ میں سب کو احمق بناؤں گا، عمران خان صاحب کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، نواز شریف کا اس کو بھی، سب کو. بہرحال اللہ کا دیکھنا ہوگا. پاکستان ضرور اسی چولہے ہلی. احمق کون بنا؟ ذلیل کون ہوا؟ خوار کون ہوا؟ رسوا کون ہوا؟ جنرل باجوہ. آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب بھی بہت ہی اپنا ایک نام کما گئے ہیں. پی ڈی ایم اگر آج ذلیل ہو رہی ہے یا پی ڈی ایم کا نام اگر سیاسی اس کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے تو یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت مشکل فیصلے کیے. ان کی وجہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں جنرل باجوہ کے ساتھ وہ نتھی ہو گئے تھے. جنرل باجوہ کے سلطانی گواہ بن کے، ان کے ایجنٹ بن کے، اہلکار بن کے جب پاور لی تو نواز شریف کا بیانیہ عمران خان صاحب کو منتقل ہوا. اور آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تو عزت جو ہے کاغذوں کے اندر یا کم از کم پبلک کے اندر پچھلے 7-8 مہینے سے بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے. پی ڈی ایم نے اپنی تو لٹیا کیا جو بھئی ہے، نواز شریف صاحب بیچارے کی سیاست بھی یہ ساتھ لوگ ہو گئے. اب عمران خان صاحب کا انکشاف کے جی جنرل باجوہ صاحب انتہائی دوغلے آدمی ہیں. عمران خان صاحب کو کب پتہ چلا دوغلے آدمی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا جب انہوں نے جنرل فیض حمید کو ہٹایا تھا. تو یہ آپ چند ہفتے پہلے تاحیات ایکسٹینشن، توسیع ملازمت، یہ تو پبلک میں انہوں نے کہا، 2 ٹی وی انٹرویوز میں کہا کہ میں باجوہ کو، مجھے پتہ ہے کہ اگر عراق میں بن جائے تو باجوہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، پھر کوئی آ کے نیا بنا لے گا جو الیکٹ ہو کے آئے گا. ٹی وی انٹرویوز میں آپ نے کہا کہ میں تیار ہوں. خود انٹرویو میں کہا کہ ہم نے باجوہ کو کہا مارچ کے اندر، ابھی یہ وزیر اعظم تھے، کہ مارچ میں میں نے باجوہ صاحب کو بلایا کہ آپ کو آفر شاید کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے ایکسٹینشن کی، تو میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں. جنرل دی مجم کہتا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے تاحیات ایکسٹینشن کی بات کی. یہ میرے لیے بڑا حیران کن بات تھی اس طرح کی کہ کوئی بندہ کسی کو اتنی بڑی رشوت یا لالچ دے سکتا ہے اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے رکھنے کے لیے. بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں نے بتایا نا کہ ان کے سیاہ کو سفید کہنے پر بھی ان کے لائقین کہتے ہیں کہ یہ سفید ہے، اور سفید کو اگر سیاہ کہیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ سیاہ ہے. اینی اب عمران خان صاحب نے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں باجوہ صاحب کو توسیع دی. غلطیاں تو بہت کرتے رہتے ہیں، غلطی تھی، یہ بھی غلطی تھی، وہ بھی غلطی تھی. میں نے کہا ابھی کون سا عمران خان صاحب ایک دن یہ بتائیں کہ آپ نے فلاں کام پہ آپ کو آج فخر ہے. ایک کام بتا دیں عمران خان صاحب جس پہ آپ کو فخر ہو. باجوہ صاحب کو توسیع دینا غلطی تھی. میں کہہ رہا ہوں غلطی نہیں تھی، وہ بے شرمی تھی. آپ کی تو زیادہ نہیں، پی ڈی ایم کی بے شرمی تھی کہ جنہوں نے ان کو توسیع میں آپ کے ساتھ مل کے ووٹ دیا. مطلب کسی کو یہ اتنی بے غیرتی میں نے کسی میں نہیں دیکھی کہ آپ ایک کتنا بڑا آپ کا پیچھے سے نیریٹو آ رہا ہے ووٹ کے عزت دیں، اور آپ بتا رہے ہو. نواز شریف صاحب کب کی بات ہے، اور جو اکتوبر اس ایکسٹینشن کے بعد گجرانوالہ کے تقریب میں 2020 میں، تو نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ باجوہ صاحب آپ سے ہماری شکایات ہیں، آپ نے غیر آئینی کام کیا. فیض حمید صاحب آپ سے شکایات ہیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں ہم گمنامی میں چلے جائیں گے. جناب باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب آپ کے پاس اب یہ سہولت نہیں ہے. یہ سہولت اس لیے نہیں ہے کہ قوم آپ کو جانے نہیں دے گی. 22 کروڑ لوگوں نے محدب پہ اثر لگا رکھا آپ کے اوپر. خیر ابھی تو عمران خان صاحب جو ہیں اسمبلی بھی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اور اسمبلی تحلیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن دے دو بابا، اللہ کا نام ہے رائے خدا، الیکشن دے دو. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نہیں ملیں گے رائے خدا. ویسے تو میرٹ پہ میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر ایک دفعہ ہے تو یہ بڑی تکلیف والی بات ہے، خصوصاً پی ڈی ایم اور اس کے سپورٹر ہیں، خصوصاً مسلم لیگ اور اس کے سپورٹر ہیں، کہ میں ان کو یہ کہوں کہ الیکشن کرا کے حکومت عمران خان کے حوالے کر دیں.
یہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. ہو سکتا ہے ان کی اچھا گیٹ along کر دیں. اگر پاکستان کو اس حالت سے نکال لیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کو اس حالت سے نکال لے. کیونکہ اس طرح سے پاکستان اب نکلنے سے رہا. کیونکہ جو حالات ہیں اور جس طریقے سے بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ بھی نہ ہمیں مرنے دے رہی ہیں نہ جینے دے رہی ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایک حالت نزاع میں رکھا ہوا ہے, تو عمران خان صاحب کو دے دیں. اچھا چلو عمران خان صاحب کو حکومت نہیں دیتے تو عمران خان صاحب کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ پنجاب کو اور کے پی کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. یہ کیا بات ہے کہ میں 30 دسمبر تک ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں دونوں صوبوں میں, وہ تکمیل کے قریب ہیں, پھر تو اور کئی باتیں یاد آ جائیں گی. پھر تو اور ہیلی کاپٹر یاد آ جائے گا کہ مجھے فلاں جگہ لے کے جاتا ہے, جہاز یاد آ جائیں گے پنجاب کے اور کے پی کے, پھر اور کئی سہولتیں یاد آ جائیں گی. پھر 1 مہینہ اور آ جائے گا, پھر جنوری آ جائے گا, پھر فروری آ جائے گا, پھر الیکشن آ جائیں گے. اب اس گو میں ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب نے انہوں نے جو کہا کہ باجوہ ڈبل گیم کر رہے ہیں, یہ انہوں کل بول میں انٹرویو دیا عمران ریاض اپنے چہتے جو ہے صحافی کو, جہاں انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. یہ اس سے 1 دن پہلے مونس سلائی کے جو جواب میں دیا, یا مونس سلائی نے کہا تھا, ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا, کہ اس نے کہا تھا جی کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں بھیجا تھا, جو کہ میں پچھلے جب سے یہاں اقتدار میں 3-4 مہینے سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کو جنرل باجوہ نے بھیجا ہے. میں ان بندوں میں سے جنہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ جنرل باجوہ نے مونس سلائی کو بھیجا تھا یا پرویز الہی صاحب کو بھیجا تھا. اب آج پرویز الہی صاحب نے جب انہوں نے کہا ڈبل گیم کرنا, آج پرویز الہی صاحب نے طرح مثلا لگائی اور وہی باتیں زیادہ اچھے طریقے سے کہیں مونس الہی صاحب نے کہیں, اور ساتھ بٹوین دا لائن کہہ دیا کہ حکومتوں کو ڈیزالو کرنا یا الیکشن کرنا یہ زیادہ عقل کی بات نہیں ہے. الیکشن آر اراؤنڈ دا کارنر, اور ہمیں الیکشنوں کا انتظار کرنے کی یہ لفظ نہیں ہے, لیکن ان کا مطلب اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. آج ان کا انٹرویو تازہ و تازہ آج تک پہنچ جائے گا, یہ لیٹسٹ ہے. تو عمران خان صاحب آپ کو ان سے بالا تر ہو کے آپ پرویز الہی صاحب کو بھی چیک کر لیں کہ وہ آپ کے ساتھ منافقت کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. جتنا دیر کریں گے اتنے آپ کے پاس اس کے جو فضائل ہیں نا, ان کی اچھائیاں ہیں نا اسمبلیوں کے رکھنے کی اور نہ ڈیزالو کرنے کی, اور صافی حمیدہ جو ہیں, یہ لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ اشش کر اٹھیں گے, آپ نہیں کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی, پھر لوگ آپ کو امبیرس کریں گے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ پھر بعد میں اس پہ مکر جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے جب یہ کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے کہا تھا ہم اسمبلی ڈیزالو کریں, تو اس وقت آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں, یا یہ ہے کہ آپ نے یہ بات طے نہیں کی تھی اور آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا 26 نومبر کو آپ گئے تھے جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے, اور وہاں آپ کو بندے بھی نہیں تھے, کوئی کام بھی نہیں بنا, موقع محل بھی چھن گیا, بڑی پرسکون طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہو گئی. عارف علوی نے آپ کے ساتھ مل کے کھیلنے سے انکار کر دیا اور آپ منہ بسوار کے آ گئے. تو چنانچہ بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم نے آپ کے لیے حالات بہت اچھے کیے ہیں, بہت موافق کیے ہیں. میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں گے. پی ڈی ایم کو البتہ یہ ضرور سہولت ہے کہ یہ اسمبلی اگر وہ ہار بھی گئے تو دیو گٹ نتھنگ ٹو لوز. یہ کہنا کہ آپ کی حکومت ہوگی جی اگست سپٹمبر میں, پتہ نہیں آپ کی حکومت یہ بننے بھی دیتے ہیں یا نہیں بننے دیتے. کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں, آج الیکشن مکمل ہوئے ہیں 2 مرلوں میں, آپ کو منہ کی کھانا پڑی ہے, بری طرح ہار گئے ہیں کشمیر کے اندر. خالی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں آپ کے امیدوار ہر جگہ کم ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی اور آزاد ملا لیے جائیں اور باقی پارٹی ملا لی جائیں تو آپ وہاں پہ بری طرح شکست کھا گئے آزاد کشمیر کے اندر جہاں آپ کی حکومت ہے. اب کیسے مان لوں کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں تو اس میں آپ جیت جائیں گے, اگر وہاں بھی منہ کی کھا گئی الیکشن سے پہلے ہی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے آپ کو بڑی سرپرائز ملے گی. اگر پنجاب لوز کر کے آپ الیکشن میں, تو آپ کا وہ خواب ہے ویسے ہی دھرم بھرم ہو جائے گا, اور آپ کو تو ویسے ہی ہوتی ہے کہ جلدی سے کوئی خوشی سے کوئی بات ہو جائے. بہرحال میں اب اس کو سمپل 2-3 باتیں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ خود بھی ٹریپ میں ہیں. پی ڈی ایم کے لیے تو راستہ بہترین یہ تھا کہ وہ حکومت چھوڑ کے آپ کے حوالے کر دیتی, آپ سے منادہ الیکشن کال کر لیتی, آپ ایسے جیت جاتے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی سزا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دی جا سکتی تھی کہ آپ کو دوبارہ حکومت دے دی جائے. اس سے بڑی سزا عمران خان صاحب کو نہیں دی جا سکتی ان کو حکومت دوبارہ دے دی جائے.
پی ڈی ایم کو اگر کوئی اس کے گناہوں کا ازالہ ہو سکتا ہے تو وہ حکومت سے باہر آ جائے، ایک دفعہ بے شک الیکشن آ جائے۔ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے دوبارہ ریوائیو کرے گی، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑی ریوائیو کرے گی، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ اور اگر عمران خان صاحب اس پاپولیرٹی کے باوجود پاکستان کے ایک اور قصہ ہے کہ آیا وہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے نیچے، لیکن عمران خان صاحب کا مستقبل کوئی اتنا تابکناک نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج اگر 2 حکومتیں نہیں چھوڑے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا بلف کال کر لیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔